खुदाया शुक्र कि मुझे मुलाज़िमत मिल गई। खुदाया शुक्र कि मेरी तरक्की हो गई। खुदाया शुक्र कि मेरा कारोबार चल निकला है। खुदाया शुक्र कि मुझे बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है। खुदाया शुक्र कि मेरी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। खुदाया शुक्र कि मेरी बच्ची की शादी हो गई है। खुदाया शुक्र कि मेरा वीज़ा आ गया। खुदाया शुक्र कि इस मुकदमे का फ़ैसला मेरे हक़ में आ गया है। खुदाया शुक्र कि मुझे नया घर मिल गया है। खुदाया शुक्र कि मुझे नई गाड़ी मिल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस अजायबात भरी दुनिया में, और दुआ करते हैं कि आप खुशियों से भरी एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज फिर एक कायनाती राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि ये अलादीन का चिराग है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि वाकई ये अलादीन के चिराग का काम ही ये अमल करता है। अलादीन का चिराग क्या करता था, उसका फंक्शन तो हमें सबको पता है कि अलादीन चिराग को रगड़ के अपने ख्वाहिश का इज़हार करता था और उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। ये भी एक ऐसा अमल है, एक ऐसा तरीक़ा है कि जब इसको आप सही तरीक़े से अंजाम देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी होगी। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ख्वाहिश ऐसी होनी चाहिए जो काबिल अमल हो, जो काबिल हसूल हो। ऐसा ना हो कि मेरी जेब में एक रुपया नहीं है और मैं ख्वाहिश करूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मुझे 5 दिन में, 10 दिन में या इवन 55 दिन में मुझे 10 करोड़ मिल जाए। पॉसिबल नहीं है। और हाँ, एक मशवरा आपको यहाँ देता चलूँ कि पहले छोटी छोटी ख्वाहिशों के साथ इसको स्टार्ट कीजिए, और रफ्ता रफ्ता जब आपका यकीन पुख्ता हो जाए, आपका तसव्वुर कामिल हो जाए, तो फिर आप बड़ी चीज़ों की ख्वाहिश भी करने लगेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो इसी तरह बाकायदा आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस अमल का क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले आपने एक नोटबुक, कापी या कोई जर्नल आपने लेना है, और उसका कवर अगर नीले रंग का हो तो बहुत ही बेहतर है। अदरवाइज़ आप कोई भी कापी ले सकते हैं। इसी तरह नीले रंग का एक पेन ले लें। दूसरी बात इसमें कि चढ़ते हुए चाँद के दिनों में इसको स्टार्ट करें, और इन 4 दिनों में किसी भी दिन का इंतखाब करें, जो इतवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है यानी पीर, या जुमेरात और जुमा। आप एक कोने में, एक कमरे में जहां आपको डिस्टर्ब ना करे कोई इस अमल के दौरान, आप चले जाइएगा और इस अमल को जिस तरह इसका तरीक़ाकार मैं आगे चल के आपको बताऊंगा तो आप इसको कीजिएगा। जहाँ तक इस अमल के औकात कार का ताल्लुक़ है, तो अगर वो 5 बजे आप मुकर्रर कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा, चाहे वो शाम के 5 बजे हों या अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के 5 बजे हों, आपके ऊपर है। अगर नहीं, इन दोनों औकात में आप नहीं कर सकते हैं तो कोई सा भी वक्त मुकर्रर कर लें, लेकिन ये बेहतर है। ये ज़हन में रखिए कि एक ऐसा अमल है जिसमें आपने अपने ख़याल और तसव्वुर की ताकत को इस्तेमाल करना है। और ये तो हमें पता है कि वज़ीफ़े वज़ाइफ़ की अव्वलिन शर्त यही है कि आपका तसव्वुर मुकम्मल और पावरफुल हो, तब जाके वो अमल और वज़ीफ़ा काम करता है। तो इसकी
بنیادی شرط یہی ہے کہ جب آپ بیٹھ جائیں تو ساری چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور آپ کی ساری توجہ اس عمل کی طرف ہونی چاہیے۔ تو چلتے ہیں اس عمل کے کمرے کی طرف۔ تو جب آپ اس کمرے میں چلے جائیں تو شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور 3-4 گہرے گہرے سانسیں لے لیں۔ قلم اٹھائیں اور اس کاغذ پہ لکھنا شروع کریں آپ کی جو بھی خواہش ہے۔ ہاں، ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ سب کام آپ نے ہاتھ سے کرنا ہے، یعنی آپ نے ہاتھ سے لکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کمپیوٹر پہ وہ ٹائپنگ شروع کر دیں یا کسی ٹائپ رائٹر پہ لکھ کر اس کو سامنے رکھ دیں اور پھر نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ ہاتھ سے لکھیں گے تو جو آپ کی انرجی ہے وہ اس ہاتھ کے ذریعے اس قلم اور اس قلم سے اس کاغذ پہ اور ان حروف میں آ جائیں گے، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ حروف کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی اس خواہش کا ایک مکمل جملہ بنانا ہے، چھوٹا سا لیکن مکمل اور بامانی۔ مثلا اگر آپ جاب لیس ہیں اور آپ کو ملازمت چاہیے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے ملازمت مل گئی ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس میں جو ٹیکنیک ہے، اس کی جو بنیاد ہے، آپ نے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ مجھے ملازمت مل جائے گی، نہیں، آپ یہ تصور کر لیں، آپ یہ خیال میں دہرائیں کہ جیسے آپ کو ملازمت مل چکی ہے اور آپ ان ساری فیلنگز کا اظہار کریں، خوشیوں سے بھری فیلنگز، کہ جب آپ لکھیں گے کہ مجھے ملازمت مل گئی ہے۔ اور جملہ لکھنے سے پہلے جو گریٹیٹیوڈ کی ایک ٹیکنیک ہے وہ تو اسلام نے ہمیں بہت پہلے سکھایا ہے اور ویسٹ اب اس کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو گئی۔ گریٹیٹیوڈ یعنی کیا؟ شکر گزاری، شکر ادا کرنا۔ خدایا تیرا شکر ان نعمتوں کے اوپر بھی جو ہمیں عطا کی گئی ہے اور ان نعمتوں کے اوپر بھی جو ہمیں عطا ہونے والی ہے۔ جب ہم یہ گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے تو ہماری خواہش کیسے پوری نہیں ہوگی، ہماری دعا کیسے قبول نہیں ہوگی، ہماری مراد ہمیں کیسے نہیں ملے گی۔ تو جب آپ نے اپنے لیے جملہ بنا لیا، مثال کے طور پہ آپ نے جیسے ملازمت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جاب لیس ہیں اور آپ کو ملازمت چاہیے، جاب چاہیے، تو آپ اپنے لیے ایک جملہ بنائیے کہ مجھے ملازمت مل چکی ہے۔ یہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، تو لیکن شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا لکھنا ہے کہ خدایا شکر کہ مجھے ملازمت مل گئی، خدایا شکر کہ مجھے ملازمت مل گئی، خدایا شکر کہ مجھے ملازمت مل گئی ہے۔ اور آپ نے اس کا تصور ہی کرنا ہے کہ آپ کو ملازمت مل گئی ہے، کیونکہ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ریئل اور فیک میں جو ہے وہ فرق نہیں کر سکتا۔ ہم جو بھی فرق کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، جو فرق یا امتیاز کرنے یا دینے کی جو قابلیت ہے ہم میں، وہ ہم اپنے شعوری حالت میں کرتے ہیں، کہ عموماً ہمارا کانشیس مائنڈ ہی ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں، معطل کرتے ہیں اور اپنے سب کانشیس کو یہ میسج دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل چکی ہے اور میں اس کو باقاعدہ دیکھ رہا ہوں، ویژولائز کر رہا ہوں، اس کو ویژولائز کر رہا ہوں جیسے ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں، وہ سارے فیلنگز، وہ سارے احساسات آپ نے جذبات کے ساتھ ان کا اظہار کرنا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں اس جملے کو۔ اس عمل کو سمرائز کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک کمرے کا انتخاب کرنا ہے، وہاں جا کے آپ نے کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ جانے کونے میں اور کمرے کو لاک کرنا ہے۔ اس کے بعد 3-4 بار آپ نے گہرے سانسیں لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے جو بھی آپ کی وش ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے۔ لیکن لکھنے سے پہلے ایک کام اور کیجئے کہ آپ نمبرنگ کر دیجئے اس کاپی پہ یا اس نوٹ بک پہ 1 2 3 4 5 6 up to 55، کیونکہ آپ نے اس وش کو، اس خواہش کو 55 بار لکھنا ہے اور تمام احساسات، جذبات اور فیلنگز کے ساتھ آپ نے اس جملے کو لکھنا ہے اور اس کا آغاز اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرنا ہے۔
خدا شکر کہ میرے بچی کی شادی ہو گئی اور آپ اس کو دیکھنا شروع کریں۔ جب آپ لکھ رہے ہیں تو یہ تصور آپ کے ذہن میں ہو کہ ہو گئی ہے، ہو چکی ہے۔ لکھتے 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 55 بار آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ فردر ایک اور ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی اور خواری کریں، تھوڑی سی اور محنت کریں تو انشاءاللہ وہ ڈبل ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ دوائی اس کو پوٹنٹائز کرے تو وہ پوٹنٹائز ہو جائے گا۔ وہ کیسے کہ جب آپ کا لکھنا ختم ہو جائے تو ہر جملے کے اوپر اپنا یہ انگشت شہادت رکھ کر اور اس کو دہرائے، دل ہی دل میں تصور میں یہی لائے کہ میرا یہ کام ہو چکا ہے۔ خدا شکر کہ مجھے ترقی مل گئی ہے، خدا شکر کہ مجھے ترقی مل گئی، خدا شکر کہ مجھے یہ ترقی مل گئی۔ بس زیادہ خواری کا کام نہیں ہے، آدھے گھنٹے سے لے کے پون گھنٹے تک، اور صرف 5 دن آپ نے کرنے ہیں۔ 5 دنوں کے بعد آپ اس کاپی، نوٹ بک، جرنل وٹ ایور یو گاٹ دیئر، اس کو آپ اٹھا کے کسی اوپر والی جگہ پہ رکھ دیں اور بھول جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے، بس، اور ویٹ کریں۔ لیکن یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آپ اس کے متعلق سوچنا شروع نہیں کریں۔ 2 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، کچھ نہیں ہوا، 10 دن ہو گئے، کچھ نہیں ہوا، 20 دن ہو گئے، کچھ نہیں ہوا، یہ آپ نے نہیں سوچنا ہے۔ یہ 5 کا گیم ہے، 5 سے لے کے 55، اور اگر میں اس کی تشریح کرنے بیٹھ جاؤں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر بہت طویل ہو جائے گی یہ ویڈیو۔ ساری چیزیں تقریباً میں نے تفصیل سے سمجھا دی ہیں، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، اور چلتے چلتے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اس کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔